الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا شک احدکم فی صلاتہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا جب شک ہو احدکم تم میں سے کسی ایک کو، فی صلاتہ اپنی نماز میں، جب تم میں سے کسی ایک کو اپنی نماز میں شک ہو، فلم یدری پس نہیں وہ جانتا کم صلی کتنی نماز پڑھی ہیں، اثلاثاً کیا 3 رکعت پڑھی ہیں، ام اربعاً یا 4 رکعت پڑھی ہیں، کوئی علم نہیں ہے کیونکہ شک اس کو موجود ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 یا 4۔ فَلْيَطْرَحْ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر کیا کرنا ہے، جب شک ہو جائے تم میں سے کسی ایک کو اپنی نماز میں اور اس کو صحیح علم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، تو فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ پس چاہیے کہ وہ شک کو پھینک دے، چھوڑ دے، شک کو پھینک دے، شک کو چھوڑ دے، دور کر دے اپنے آپ سے۔ وَلْيَبْنِ اور چاہیے کہ بنا کرے، عَلَى مَسْتَيْقَنَ اس بات پر جس پر یقین ہو، شک والی بات کو چھوڑ دینا ہے اور کس پر بنا کرنا ہے، جس پر یقین ہو، اور وہ یقین کس پر ہوگی، کم والے عدد کے اوپر۔ مثال کے طور پر کسی بندے کو 3 اور 4 رکعت کے اندر شک ہو جائے تو اب وہ کیا کرے گا، اس کو 3 رکعت شمار کرے گا، کیونکہ کم والے عدد پر اس کو یقین ہے 3 پر، شک 3 یا 4 پر ہے۔ 3 کا مطلب ہونا یقینی ہے کہ 3 تو پڑھ لی ہیں اس نے، کہ چوتھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی اس میں شک ہے، تو کم پر وہ بنا کرے گا اور پھر اس کے ساتھ 1 اور رکعت ملا لے گا۔ وَلْيَبْنِ اور چاہیے کہ بنا کرے، عَلَى مَسْتَيْقَنَ اس پر جس پر اس کو یقین ہو۔ ثم پھر یسجد سجدتین 2 سجدے کر لے۔ یہ 2 سجدے کون سے کرنے ہیں، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ قبل ان یسلم اس سے پہلے کہ وہ سلام پھیرے، یعنی سلام سے پہلے، اس صورت میں سلام سے پہلے 2 سجدے سہو کر لے۔ فَإِن كَانَ پس اگر ہو، فَإِن پس اگر کانا ہو، صلی کہ اس نے نماز پڑھی ہیں، 5 رکعتیں، یعنی ظاہر شک تھا، اب اس نے 3 پر اپنا یقین کرتے ہوئے 1 اور رکعت ملا لی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِن كَانَ صَلَّى پس اگر ہو وہ شخص کہ اس نے نماز پڑھی ہے 5 رکعتیں، اگر اس سے 4 کے بجائے وہ 5 رکعتیں بن چکی ہیں جو اس نے پڑھی ہیں، نماز 4 رکعت والی تھی، پر اس نے 5 دی، شفعنا لہ صلاتہ تو اس کے لیے اس کی نماز کیا ہے، جفت بنا دے گی۔ یہ رکعت، یہ 2 سجدے، یہ بلکہ 2 سجدے، یہ 2 سجدے اس کے لیے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے۔ وَإِن كَانَ اور اگر ہو وہ شخص کہ صلی تماماً اس نے مکمل نماز پڑھی ہے، یعنی 4 ہی رکعتیں ہوئی ہیں اس کی، 5ویں نہیں ہوئی، وہ کانتا تو یہ دونوں کے دونوں سجدے ہوں گے ترغیماً للشیطان شیطان کو دھتکارنے کے لیے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، شیطان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے پھر یہ 2 سجدے بن جائیں گے۔ اس کی اہانت مقصود ہوگی یہاں پر، کیونکہ اس نے شک آ کر نماز کے اندر نمازی کے دل میں ڈالا کہ تم نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ رواہ مسلم اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ سجدہ سہو اس کی حکمت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔
اگر تو یاد رکھیے آپ کی رکعت میں اضافہ ہو چکا ہے، آپ کی رکعت میں کیا ہو گیا ہے؟ اضافہ ہو گیا ہے، شک کی وجہ سے آپ نے 5 پڑھ لی ہیں، تو یہ 2 سجدہ جو آپ کریں گے سہو کے، یہ 2 سجدے اس نماز کو جفت بنا دیں گی، یعنی کہ اس کو 6 رکعتیں بنا دیں گی۔ کتنی رکعتیں بنا دیں گی؟ 6 رکعتیں اس کو بنا دیں گی، اس کی نماز کو جفت کر دیں گی۔ اور اگر اس بندے نے مکمل ہی نماز پڑھی، شک شیطان نے آ کے ڈالا، یقین پر اس نے اپنی نماز کی بنا رکھی 3 پر، ٹھیک ہے، 3 اور 4 پر شک تھا، 3 پر یقین کرتے ہوئے نماز پڑھ لی، اور وہ تھی بھی اصل میں 3 ہی پڑھی تھی، اس نے اصل میں پڑھی بھی 3 ہی تھی، تو اس صورت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ترغیما للشیطان، شیطان کی اہانت کرنے کے لیے ہے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہے یہ 2 سجدے۔ تو اب آئیے حدیث مبارکہ پر غور کریے، یہاں پر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو نماز میں شک ہو جائے، اور وہ شک بھی ایسا ہو فلم یدری، کہ اس کو علم ہی نہیں، جانتا ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہو پا رہا کہ اب اس میں سے حقیقی بات کون سی ہے، یقینی بات کون سی ہے، بندے کو شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو یاد رکھیے یہ اصول، یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ اس کو ذہن نشین اچھی طرح کر لیں۔ جب بھی آپ کو شک ہو کسی بھی معاملے میں، نماز کے کسی بھی معاملے میں آپ کو شک ہو، پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یقین کے اوپر بنا کرنا ہے، یقین کے اوپر بنا کرنا۔ اگر تو ظن غالب، یقین آپ کو ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ یقین یہی ہے کہ میں نے 4 ہی پڑھ لی ہیں، تو آپ اس کے اوپر اپنی بنا کر لیں گے۔ اگر آپ کو شک ہے، ابھی بنا یقین نہیں آ رہا آپ کو، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر پھر آپ نے کم والی پر بنا کرنا ہے، یعنی جب بھی شک ہو جائے تو پھر کیا ہے، جس چیز میں شک ہوا جو اس سے کم والا ہوگا اس کے اوپر آپ یقین کریں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، تو اس کو چاہیے کہ وہ شک کو پھینک دے، شک کو دور کر دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ انسان کو اگر نماز کے اندر ہو ایسا مسئلہ تو وہ انتہائی سوچ بچار کرے، سوچ بچار کرے، اچھی طرح غور کرے۔ اگر گمان غالب کی طرف ہو، اگر گمان کیا ہے؟ غالب کی طرف ہو، تو پھر اس پر عمل کر لے گا کہ جی اس کو گمان غالب یہی ہے کہ میری یہ 4تھی ہی رکعت ہے، تو کہتے ہیں اس پر عمل کرے۔ ورنہ وہ کیا ہے، دونوں طرف اس کے مساوی ہے، 3 بھی آ رہا ہے، 4 بھی اس کے ذہن میں آ رہا ہے، تو پھر کم پر بنیاد رکھے گا۔ لیکن یہ موقف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو اور اسے علم نہ ہو کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہیں، تو وہ اپنی نماز کو 1 ہی رکعت بنا لے، اور اگر اسے یہ علم نہ ہو کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو وہ اپنی نماز کو 2 رکعت بنا لے گا۔ اگر اس کو علم نہ ہو کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہے، تو 3 رکعت بنا لے گا۔ اور پھر جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے ہوئی حالت میں ہی یعنی تشہد مکمل کرے، پھر وہ سجدہ سہو کے 2 سجدے کر کے نماز کو اپنی مکمل کر دے۔ اور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد اور جمہور علماء وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر نماز میں تعداد رکعات میں شک ہو جائے تو یقین پر نماز کی بنا رکھے گا، اور وہ کیا ہے؟ کم تعداد ہے، کیونکہ اس میں یقین کا امکان زیادہ ہے۔ تو یہ چیز آپ نے یہاں پر اچھی طرح سمجھ لی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی چیز یہاں پر بتلائی۔ تو جمہور علماء کا جو موقف ہے وہ درست موقف ہے کہ انسان کو جب شک ہو اور اس کو علم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 یا 4، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اپنے شک کو پھینک دے، 4 والے شک کو پھینک دے، اور 3 کے اوپر وہ اپنی نماز کی بنا کرتے ہوئے نماز مکمل کر لے۔ اور اگر اس کی وہ 5 رکعتیں ہو گئیں تو یہ سجدہ سہو جو ہوں گے یہ اس کو جفت بنا دیں گے، یہ طاق نہیں رہے گی اس کی نماز، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے 4 ہی پڑھی ہیں جو مطلوب تھی، مقصود تھی، تو پھر یہ کیا تھا؟ شیطان کو ذلیل کر دیں گے
کیونکہ شیطان نے آ کر انسان کو نماز کی حالت میں اس کو غافل کرنے کی کوشش کی، اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل میں وسوسہ خیال ڈالا، شک ڈالا، اور ناکام کیا ہوا؟ خود ہی ہوا۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ شیطان ہمارا دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہم نے اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا ہے، اس کو اپنا دوست نہیں بنانا، اس کو اپنا دوست نہیں بنانا، اس کو ہم نے اپنا دشمن ہی سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ دشمنی والا ہی معاملہ کرنا ہے۔ تو یعنی شیطان کے وار کو جو اس حالت میں نماز کے اندر نمازی کے اوپر وہ چلا رہا ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کارگر نہ ہونے دو، اس وار کو ثابت نہ ہونے دو، بلکہ اس وار کو ختم کرو۔ اور ختم کیا کرنا ہے؟ آپ اپنی نماز کو یقین کے اوپر بنا کرتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ اور اگر آپ نے رکعت جتنی مطلوب تھی، 2 رکعت والی نماز تھی، وہاں 3 پڑھ لی، تو یہ 2 سجدے اس کو جفت بنا دیں گے۔ اور اگر 2 رکعت والی نماز 2 ہی پڑھی ہے تو یہ سجدے 2 ہیں، یہ شیطان کو ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے۔ آئیے اگلی حدیث مبارکہ دیکھیے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز پڑھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، فلما، پھر جب، سلم، آپ نے سلام پھیرا۔ اب یہ نماز کون سی تھی جو آپ نے پڑھی؟ بعض میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز ہے، اور بعض میں وہ جیسا کہ پیچھے بھی آپ نے روایت پڑھی تھی عصر کی نماز، ٹھیک ہے، احدی صلاتئی العشی، اس نمازوں میں سے کوئی ایک نماز تھی۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، فلما سلم، پھر جب آپ نے سلام پھیرا، قیل لہ، کہا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، احدث، کیا واقع ہو چکا ہے، فی الصلاۃ، نماز میں، شیء، کچھ تبدیلی، کیا نماز میں کوئی تبدیلی واقع ہو چکی ہے؟ کوئی تبدیلی، اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا۔ یہ صحابہ کرام نے یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ وہ زمانہ کیا تھا؟ نسخ کا زمانہ تھا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ رب العالمین جو چاہے مٹا دے اور جس حکم کو چاہے برقرار رکھے۔ تو اللہ رب العالمین اس وقت کیا ہے؟ احکامات کی تبدیلی عین ممکن تھی۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے دیکھیے یہ نہیں کہا کہ آپ نے نعوذ باللہ غلطی کی ہے، آپ نے ہمیں غلط نماز پڑھا دی، آپ سے سوال کیا احدث فی الصلاۃ شیء، کیا نماز میں کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہے، کوئی تغیر واقع ہو گیا ہے، کوئی نیا معاملہ نماز کے متعلق اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے؟ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما ذاک، کیا ہے یہ؟ یعنی کون سا معاملہ، کس بات کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو؟ کیا تبدیلی واقع ہو گئی نماز میں؟ اب یہاں سے بالکل واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم نہیں رکھتے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ یہ نہ کہتے کہ آخر کیا تبدیلی ہو گئی ہے، کس جانب تم میری توجہ کروانا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہ رہے ہو، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ آپ کو تو عالم ما کان وما یکون ہے، جو کچھ ہو گیا اس کا بھی علم ہے، جو کچھ ہونا ہے اس کا بھی علم آپ کو موجود ہے، تو پھر یہاں پر یہ سوال کیوں کیا آپ نے؟ تو اس لیے ہمیں اس عقیدے کو سمجھنا چاہیے، یہ غیب کا خاصہ صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری خیر بھلائیاں سمیٹ لیتا۔ قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، نہ میں نقصان کا مالک ہوں اور نہ ہی کسی ہدایت کا، نہ میرے پاس نفع کا اختیار ہے نہ ہی نقصان کا کوئی اختیار ہے۔ لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اللہ کے سوا تو مجھے کوئی پناہ گاہ نہیں ملتی، مجھے کون پناہ دے گا اللہ تعالیٰ سے؟
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، اور آپ کے اندر وہ ساری صفات موجود تھیں جو ایک انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھنا انتہائی غلط ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم رکھتے تھے۔ احدث فی الصلاۃ شیء، کیا واقع ہو چکا ہے نماز میں کوئی تبدیلی؟ قال، آپ نے فرمایا وما ذاک، وہ کیا ہے، کیا تبدیلی ہو گئی ہے؟ قالو، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا صلیت کذا و کذا، کہ آپ نے نماز پڑھائی ہے اس طرح، آپ نے اس طرح نماز پڑھا دی۔ قال، راوی کہتے ہیں فثنا رجلیہ، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پاؤں کو موڑا، فثنا پس موڑا، رجلیہ اپنے دونوں پاؤں کو، واستقبل القبلۃ اور قبلہ رخ ہو گئے، فسجد سجدتین، پھر آپ نے 2 سجدے کیے، آپ نے 2 سجدے کیے، اور یہاں پر یہ 2 سجدے کون سے تھے؟ سجدہ سہو تھے یہ 2 سجدے۔ ثم سلم، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا، ثم پھر اقبال متوجہ ہوئے، علینا ہمارے طرف، بوجہہ اپنے چہرے کے ساتھ، اپنے چہرے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری طرف کیا۔ فقال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ لو حدث فی الصلاۃ شیء انبأتکم بہ، اب یہ قابل غور عبارت ہے، یہاں پر فرمایا انہ، بے شک، لو حدث اگر واقع ہوتی کوئی تبدیلی، لو حدث اگر تبدیلی واقع ہوتی، کوئی نیا معاملہ آتا، فی الصلاۃ نماز کے متعلق، شیء کچھ بھی، اگر کوئی بھی نئی چیز نماز کے متعلق آ جاتی، کیا ہوتا؟ انبأتکم بہ، میں تمہیں اس کے متعلق خبر دیتا، میں تمہیں بتلا دیتا کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم تبدیل کر دیا ہے، اب یہ حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ ولیکن، یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں، ولیکن اور لیکن، انما انا بشر مثلکم، انما اس کے سوا نہیں، صرف، بس، یہ تینوں ترجمے اس کے ہیں، صرف انا میں، بشرن ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، مثلکم تم جیسا، میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں، انسا میں بھول جاتا ہوں، کما تنسون جس طرح کہ تم بھول جاتے ہو، جس طرح تم بھول جاتے ہو اس طرح میں بھی بھول جاتا ہوں۔ فَإِذَا نَسِيتُ، پس جب میں بھول جاؤں، فَذَكِّرُونِي، تو مجھے یاد کروایا کرو۔ اب غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اگر تم جو کہہ رہے ہو کیا نماز میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے، اگر واقع ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ انبأتکم بہ، میں تمہیں بتلاتا، یہ تو نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھپا دیتا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو بھی اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف اتارا ہے، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اپنے اس رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ہم قرآن کریم کی ایک اور آیت پڑھتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے ہم پر کچھ بات گھڑتے تو ہم کیا ہوتا؟ ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شہ رگ کو کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کوئی تم میں سے رکاوٹ پیدا کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ہمیں اس کام سے منع نہیں کر سکتا تھا، روک نہیں سکتا تھا۔ تو اگر ان آیات پر غور کریں، اللہ نے آپ کی شہ رگ نہیں کاٹی، اس کا مطلب آپ نے دین پہنچا دیا، دین کے اندر کوئی اضافہ اپنی جانب سے آپ نے ایک حرف کا بھی نہیں کیا، وہی جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور ادھر سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ اب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عجیب ہمارا نکتہ ہے، قرآن کریم کو آپ پڑھ لیجئے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد هل کنت الا بشرا رسولا، یہ موجود ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، وہ کہا کرتے تھے یہ بشر کیوں ہے
ہم کہتے ہیں یہ بشر نہیں ہو سکتا، وہ کہتے تھے اگر رسول ہے تو بشر ممکن نہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی یہی تھا، اور آج بھی مسلمان یہی کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر نبی ہیں تو بشر نہیں ہیں۔ تو فرق کیا ہوا دونوں رائے کے اندر؟ وہ کافر کہلائے قرآن مجید کے مطابق، اور ہمارا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہو تو ہم کیا مسلمان کہلائیں گے؟ ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں، انسا، میں بھول جاتا ہوں، کما تنسون، جس طرح تم بھولتے ہو۔ یہ یاد رکھیے، یہ بھول شریعت کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہوئی، یعنی تبلیغ کے معاملے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی تھی کہ یہ پیغام آگے تک پہنچائیں، اس کے اندر آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی بھول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ وہ جو آیات میں نے پڑھی اس کی واضح نص اور دلیلیں ہیں۔ فرمایا فَإِذَا نَسِيتُ، پس جب میں بھول جاؤں، فَذَكِّرُونِي، تو مجھے یاد کروایا کرو۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اگر امام کوئی غلطی کر رہا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ اس غلطی پر امام کو تنبیہ کریں، اس غلطی پر امام کو تنبیہ کریں، اس کو مطلع کریں تاکہ وہ غلطی کی اصلاح کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد آپ اس کو کہیں جی آپ نے یہ کر لیا، آپ نے وہ کر لی، نہیں، آپ کو پتہ ہے تو آپ کو تنبیہ کرنی چاہیے۔ اور مردوں نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک اور چیز یاد رکھیں، پیچھے حدیث پڑھی تھی، وہاں پر بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض لوگ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، یا کچھ اور لفظ، نہیں، سبحان اللہ ہی کہنا ہے۔ کوئی بھی غلطی ہے اس کے اوپر تنبیہ کرنے کے لیے کہ اگر وہ رکوع میں جانے کے بجائے سجدے میں چلا گیا ہے، آپ اس کو سبحان اللہ کہہ کر بتلا دیں گے۔ بیٹھنا تھا وہ بیٹھا نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو تنبیہ کریں گے، اٹھنے لگا تھا بتا دیں۔ اگر اسی طرح بیٹھنا نہیں تھا، اٹھنا تھا، وہ بیٹھ گیا ہے، آپ اس کو تنبیہ کریں گے سبحان اللہ۔ اور یہ مرد کریں گے، عورت کیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارے گی، یہ آپ نے پیچھے حدیث پڑھ لی تھی۔ تو فرمایا وَإِذَا، اور جب شک ہو احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، فی صلاتہ، اپنی نماز میں۔ اب یہ پیچھے بھی بات آئی تھی، اب یہاں پر دوبارہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب شک ہو تم میں سے کسی ایک کو اپنی نماز میں، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، پس چاہیے کہ وہ درست کو تلاش کرے، درست کو تلاش کرے، درست کو طلب کرے، یتحرّ، تلاش کرنا، طلب کرنا۔ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، پس چاہیے کہ وہ مکمل کرے اس پر، جو تلاش اس نے کیا، شک ہوا، اس کو پھر مل گیا کہ درست یہ تھا، تو فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، پس چاہیے کہ وہ اسی یقین کے اوپر اپنی نماز کو مکمل کرے۔ ثم، پھر لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، ثم، پھر لِيُسَلِّمَ، چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ سلام پھیرے، ٹھیک ہے، وہ سلام پھیرے۔ ثم یسجد سجدتین، پھر وہ 2 سجدے کرے۔ اور بعض نسخوں کے اندر کیا موجود ہے؟ فلیتم علیہ کے بعد کیا ہے؟ ثم یسجد سجدتین، یہ ثم لیسلم کے الفاظ نہیں ہیں۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ وفی روایت للبخاری، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، فلیتم، پس چاہیے کہ وہ مکمل کرے اس پر یقین پر اپنی نماز کو، ٹھیک ہے۔ ثم، پھر یسلم، وہ سلام پھیرے، ثم یسجد، پھر وہ سجدہ کرے۔ تو یہاں پر یعنی کہ سجدے کب آ رہے ہیں؟ سلام کے بعد، یہاں پر سجدے صاحب کب آ رہے ہیں؟ سلام کے بعد۔ ولی مسلم، اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدہ کیے، سجدتي السہو، دونوں سہو کے سجدے، دونوں سجدے جو سہو کے سجدے تھے، بعد السلامی، سلام کے بعد، والکلامی، اور گفتگو کے بعد۔ یعنی گفتگو ہوئی نا یہ کہ احدث شیء فی الصلاۃ، کیا نماز میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی؟ آپ نے پوچھا کیا ہوئی؟ پھر انہوں نے بتایا یہ آپ نے کر دیا، آپ نے زیادہ پڑھا دی،
یہ چیز آ گئی. اب یہ کیا گفتگو ہوئی. تو یہ مسلم کی روایت اس چیز کو وضاحت کر رہی ہے کہ یہاں پر نبی علیہ السلام نے جو سجدہ سہو کیے وہ کب کیے؟ سلام کے بعد. اور کلام بھی ہوئی. تو یعنی کلام گفتگو بھی، جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ اگر کلام نماز کے متعلق ہے یا نماز کے متعلق نہیں ہے، لیکن بندے کو یقین تھا کہ میری نماز مکمل ہو چکی ہے، پھر نماز باطل نہیں ہوگی. اس میں اگرچہ میں نے آپ کو بتایا تھا اختلاف ہے. ایک تو یہ کہ مطلق طور پر کوئی بھی کلام ہے وہ نماز کے اصلاح کے متعلق ہے یا نماز کی اصلاح کے متعلق نہیں ہے، آپ کی نماز باطل ہو گئی، آپ نے کسی طرح کا بھی کلام کر لیا. دوسرا موقف آپ کو میں نے یہ بتلایا تھا کہ اگر تو وہ کلام نماز کی اصلاح کے متعلق تھا تو پھر نماز باطل نہیں ہوگی. اگر نماز کی اصلاح کے متعلق نہیں تھا، دوسرا تھا کلام، تو نماز آپ کی باطل ہوگی. اور تیسری میں نے آپ کو یہ بتلائی تھی اور راجح بات یہی بتلائی تھی کہ اگر بندے کو نماز مکمل ہونے کا یقین ہو گیا کہ میں نے اپنے لحاظ سے نماز مکمل کر لی ہے، پھر وہ گفتگو کرتا ہے، چاہے وہ نماز کی اصلاح کے متعلق گفتگو ہو یا نماز کی اصلاح کے بغیر کی گفتگو ہو، دونوں صورتوں کے اندر اس کی نماز جو ہے باطل نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سہو کیے کب؟ بعد السلام والکلام، سلام کے بعد اور کلام کے بعد. ولی احمد و ابی داود و النسائی، اور اسی طرح مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے اور سنن ابو داود کے اندر اور سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے. کس سے؟ من حدیث عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا، سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا یہ روایت موجود ہے. کیا ہے؟ فرمایا من شک فی صلاتہ، من شک، جس شخص کو شک ہو، فی صلاتی ہی، اپنی نماز میں، جس شخص کو شک ہو اپنی نماز میں، فلیسجد، پس چاہیے کہ وہ سجدے کرے، سجدتین، دو سجدے، بعدما یسلم، کب؟ سلام پھیرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد وہ دو سجدے کرے. اور اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. اب یہ جو روایت ہے یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. ابو داود کے اندر یہ روایت ضعیف ہے اور اسی طرح شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. تو اب پہلی جو روایت ہم نے یہاں پر پڑھی، پہلی کے اوپر تو گفتگو ہو گئی نا، اب دوبارہ سے دیکھ لیں چلیں. سیدنا ابو سعید خدری والی جو روایت تھی اس کے اندر کیا تھا کہ جب بندے کو کسی نماز کے اندر شک ہو جائے رکعات کی تعداد کے اندر، تو اب جس بھی تعداد کے اندر شک ہوگا تو اس نے بنا کس کے اوپر کرنا ہے؟ کم عدد کے اوپر. 2 یا 3 میں شک تھا تو 2 پر یقین کرے گا، 3 یا 4 میں شک ہے تو 3 پر یقین کرتے ہوئے اپنی نماز کو آگے تک چلائے گا. اور اگر اس کی وہ واقعی 3 تھی، تیسری ہی رکعت تھی، تو پھر تو یہ 2 سجدے کیا ہو جائیں گے؟ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوں گے. اور اگر اس نے 5 پڑھ لی تو یہ 2 سجدے اس کو کیا ہے؟ جفت بنا دیں گے. اور اگلی روایت کے اندر جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس کے اندر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زائد رکعتیں پڑھا دیں، 5 رکعتیں پڑھا دیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور پھر صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا نماز کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو چکی ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کیا تبدیلی واقع ہو؟ کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. کہا کہ آپ نے اس طرح نماز پڑھائی. تو اب یہاں پر کیا طریقہ ہے دیکھیں، وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ نے اپنا رخ قبلے کی جانب کیا، کیونکہ ظاہر آپ نے صحابہ کی طرف رخ کر لیا تھا. آپ قبلہ رو ہوئے اور اپنے پاؤں کو موڑا، اپنے پاؤں کو موڑا، جس طرح یعنی تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر آپ نے 2 سجدے کیے. اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ دوبارہ سے شروع سے کھڑے ہوئے، آپ نے نیت باندھی، وہاں پر کھڑے ہو کر پھر آپ 2 سجدے کے لیے، نہیں، وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ قبلہ رخ ہو جائیں گے. قبلہ رخ ہونے کے بعد آپ اپنی ٹانگوں کو موڑ کر آپ نے 2 سجدے کرنے، اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر یہ پیچھے روایت کے اندر آپ نے پڑھ لیا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نماز اپنی مکمل کر لی، صحابہ کرام سے گفتگو ہو گئی، پھر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، یاد رکھو، اگر نماز کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہوگی نا تو ضرور میں تمہیں بتاؤں گا، میں ضرور تمہیں خبر دوں گا کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر یہ تبدیلی کر دی ہے. لہٰذا اب کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو اس لیے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ فذکرونی، مجھے یاد کروا دیا کرو. کیونکہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میرے ساتھ بھی یہ لاحق ہے کہ میں بھی بھول سکتا ہوں جس طرح کہ تم بھولتے ہو. اور پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا ٹکڑا یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کو شک ہو جائے
جب تم میں سے کسی ایک کو شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو پھر کیا ہے فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی کوشش کرے درستگی کو تلاش کرنے میں کہ درست کیا ہے اس کے اندر۔ اور جب اس کو پتہ لگ گیا کہ جی درست یہ ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہو گیا، ظن غالب ہو چکا ہے، ظن غالب پتہ لگ گیا اس کو میری تیسری رکعت ہی ہے، ٹھیک ہے، دوسری اور تیسری میں شک تھا، اس کو پتہ لگا کہ جی میں تیسری ہی پڑھ رہا ہوں، اس کو یقین ہو گیا، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، وہ درستگی کو وہ سمجھتا ہے میرے پاس یہی ہے، تو فَلْيُتِمَّ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس نے تلاش کیا تھا اس کے اوپر کیا ہے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اب یہ بظاہر پچھلی حدیث کے مخالف ہے، یعنی پچھلی حدیث میں کیا تھا کہ وہ شک کو پھینک دے گا اور جس پر یقین ہو سکتا ہے اس کے اوپر اپنی نماز کو بنا کرے گا، اور یقین کیا تھا 2 اور 3 میں 2 پر تھا۔ اور یہاں پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ثواب درستگی کو تلاش کرے، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، پھر اس کے اوپر اپنی نماز کو مکمل کرے۔ تو یاد رکھیے یہاں پر کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ جس بندے کو شک ہو اپنی نماز کے اندر تو وہ تو کس پر بنا کرے گا، جو کم عدد ہے، جو کم عدد ہے اس کے اوپر۔ اور یہ جو حدیث ابھی ہم پڑھ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا ظن غالب ہو چکا ہے، اس کا ظن کیا ہے، غالب ہو گیا۔ اب وہ 2 اور 3 پر لڑائی، وہ اس کا یعنی ذہن منتشر نہیں ہے، وہ 3 پر ہی آ کے اس کا ذہن رک گیا ہے۔ تو پھر اس صورت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وہ 3 پر ہی بنا کرتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ جب اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا 2 اور 3 میں 2 پر یقین، کیونکہ شک ہے، اور جب اس نے کوشش کی اور اس کو سمجھ آ گئی کہ ہاں یہ تیسری ہی رکعت ہے، تو وہ تیسری پر ہی بنا کرتے ہوئے اپنی نماز کو کیا کرے گا، مکمل کرے گا۔ پھر کیا ہے وہ سلام پھیرے گا، جیسا کہ آپ نے بخاری کی روایت پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو کرے گا۔ یعنی یہاں پر سجدہ سہو اس صورت کے اندر کب ہوں گے، وہ نماز کے بعد، یعنی جب نماز کے اندر یاد رکھیں شک ہوا ہے آپ کو، کم پر بنا کر لیا، اس صورت میں بھی سجدہ سہو ہے۔ اور یہاں پر آپ کو شک ہوا لیکن آپ نے یقین کر لیا، آپ کو پتہ لگ گیا، تحری ہو گئی، اس کے باوجود بھی سجدہ سہو اس صورت کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے رکھے ہیں۔ تو اور اگلی جو روایت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لے کر آئے ہیں، اس کے اندر تو بالکل واضح ہو گیا نا کہ جو بندہ اپنی نماز کے اندر شک ہو اس کو چاہیے کہ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمْ، کہ وہ اپنے 2 سجدہ سہو کرے گا، وہ کب کرے گا، سلام پھیرنے کے بعد۔ تو یہاں پر یاد رکھیں، یہ پیچھے میں نے آپ کو مسئلہ بیان کر دیا تھا، آپ کو سمجھا بھی دیا تھا کہ علماء کا اس مسئلے کے اندر اختلاف موجود ہے کہ کب ہم نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو اس کے اندر راجح بات یہ تھی کہ اگر جہاں پر نبی مکرم علیہ السلام سے بالکل واضح ہو جائے کہ آپ نے اس صورت میں سجدہ اس انداز میں کیا، ہم اسی طرح کریں گے، اور جہاں پر نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر وہ سجدہ سہو کیا ہے اس انداز میں کیا جائے گا کہ سلام سے پہلے اور سلام سے بعد دونوں طرح کیا ہے جائز ہے، اور دونوں طرح نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ تو اس لیے افضل طریقہ یہی ہے، جس انداز میں غلطی ہے اگر اس انداز میں نبی علیہ السلام سے مل جاتا ہے تو ہم نے اسی طرح کرنا ہے، اگر نہیں ہے پھر بندے کو اختیار ہے، وہ چاہے پہلے کرے چاہے بعد میں کرے۔ اب یہاں پر جو عبداللہ بن جعفر ہیں، یہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، ان کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا اسماء بنت امیس، اور حبشہ کے اندر سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا اسلام کے اندر وہ یہ تھے عبداللہ بن جعفر، ان کی کنیت تھی ابو جعفر، ان کی کنیت کیا تھی، ابو جعفر، ٹھیک ہے۔ اور یہ اپنے والد کے ساتھ مدینہ میں آئے تھے سن 7 ہجری میں، اور ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، اس کو کہا جاتا تھا بحر الجود، ٹھیک نہیں بلکہ یہ خود جو ہے نا سخید ہے، گھوڑے کی بات نہیں ہے، خود یہ سخید ہے، ان کے نام ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ جی سخاوت کے اندر اتنے زیادہ ہیں۔ اور ان کی جو وفات ہے وہ مدینہ کے اندر ہے، کب، 80 ہجری میں، 80 ہجری میں، اور ان کی عمر بھی 80 ہجری تھی۔ تو یہ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ، اور اس روایت کے متعلق میں نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے۔ تو امید ہے آپ کو مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
تو ہم نے اسی طرح جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طرح ثابت ہے اس طرح ہم سجدہ سہو کریں گے، اور جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ ثابت نہیں پھر اس کے اندر بندے کو اختیار ہے وہ چاہے پہلے کرے یا بعد میں۔ لیکن یہاں پر اس حدیث سے جو ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر ایک مسئلہ یعنی علماء نے یہ بھی نکالا ہے، اگر زیادتی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، وہ سجدہ سہو سلام کے بعد کرے گا۔ واللہ عالم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔